ایک مسلمان نوجوان کو مسلمان رکھنے کے لیے کیا ضروری چیزیں ہیں؟ دو ایلیمنٹ ہے تربیہ کے اندر، ایک ہے فیڈنگ اور ایک ہے نرشنگ۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایمان کا امیڈیٹ ریئیکشن آپ کے عمل پہ ہوتا ہے، انوائرمنٹ کا 80% رول ہوتا ہے آپ کے بچے کی فزیکل تعلیم اور فزیکل ایجوکیشن کے اندر بھی۔ اگر میں ریڈ لائٹ کراس کر رہا ہوں تو میں معاشرے میں موجود ایک نیگیٹو ایفیکٹ کریٹ کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کے سامنے ہیں۔ ہمارے اسٹوڈیو میں آج موجود ہیں عبید الرحمن شفیق صاحب، مینٹور ہیں، اسلامک اسکالر ہیں، موٹیویشن اسپیکر ہیں، انٹرپرینیور ہیں، اور دعویٰ کے حوالے سے اور تربیہ کے حوالے سے ایک بڑا معروف نام ہے۔ ہماری یوتھ کے اندر، ہماری جو اسلامی یوتھ ہے، وہ مسلمان نوجوان جو کہ کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنے معاشرے کے لیے، اپنے دین کے لیے، ان کے اندر بڑے پاپولر ہیں۔ آئیے ان سے ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ بات کر رہے تھے کہ پوڈ کاسٹ بڑا سافٹ ہونا چاہیے، بڑا اس کو لائیولی ہونا چاہیے اور چٹ چاٹ کے انداز میں ہونا چاہیے۔ بہت زیادہ فارمل ہوتا ہے تو پھر وہ سننے والے ذرا بور ہو جاتے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں تھوڑا سا آپ کے ساتھ بھی نا ہم ذرا ویسے آپ کے ساتھ ہمارا الحمدللہ وہ فرینکنیس بھی ہے اور کافی عرصے کا تعلق ہے ماشاء اللہ۔ اور آپ چونکہ پیغام ٹی وی کا حصہ بھی ہیں اور مطلب ہمارے شوز میں بھی آتے رہتے ہیں، بلکہ اس دفعہ بھی حج کی ایک سیریز کی تھی آپ نے ہمارے ساتھ ایز اے اینکر، تو وہ اس دفعہ بھی ہم نے ریپیٹ کی ہے۔ تو یہ تو چونکہ آپ مطلب پیغام ٹی وی کا حصہ بھی ہیں تو ہم چاہ رہے تھے کہ ہمارے جو پیغام ٹی وی کے ناظرین ہیں ان سے آپ کی ملاقات کروائی جائے۔ اٹس این آنر فار می الحمدللہ کہ شروع سے پیغام ٹی وی کے ساتھ رہے، سعودی عرب میں بھی رہتے ہوئے پیغام کے ساتھ کچھ کام کرنے کا موقع ملا۔ جی بالکل۔ اور میں پیغام ٹی وی کی سمجھتا ہوں شفقت ہے اور آپ جیسے دوستوں کی شفقت ہے کہ آپ اس قابل سمجھتے ہیں اور بولتے ہیں۔ نہیں ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو صلاحیتیں دے رکھی، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے دین کے لیے کام آئیں۔ اچھا، ہم شروع کرتے ہیں جہاں پہ آپ آج کل موجود ہیں، رفاع یونیورسٹی کا تربیہ ڈپارٹمنٹ میں۔ اچھا، تربیت جو ہے اور تربیہ خاص طور پر یوتھ کی تربیت، خاص آج کے اس انوائرمنٹ کے اندر اور اس ٹیکنالوجی کے دور میں بڑا ایک مطلب مشکل ٹاسک لگتا ہے کہ اتنی بمبارڈمنٹ ہے میڈیا کی اور اتنا ہر چیزیں ہیں۔ ایک مسلمان نوجوان کو مسلمان رکھنے کے لیے جو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا مطلب ضروری چیزیں ہیں؟ فرسٹ آف آل اس میں ہمیں یہ چیز سمجھنی پڑے گی کہ تربیت کی حقیقت کیا ہے، یا تربیت کہتے کس کو ہے۔ تربیت عربی زبان کا ورڈ ہے، ربا یوربی، تربیہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو رب کہا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد والدین کو بھی رب کہا ہے، جو والدین کے لیے دعا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اور خاص طور پہ وہ لوگ جن کے والدین فوت ہو گئے ان کو یہ خاص دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میرے والدین کے اوپر اس طرح رحم فرما جس طرح وہ بچپن میں میرے اوپر رحم کیا کرتے تھے۔ تو والدین بھی رب ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی رب ہیں۔ تربیت کے ایلیمنٹ کے اندر دو چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اگر آپ نے کبھی کوئی پیٹ پالا ہو یا آپ نے کبھی کوئی پودا لگایا ہو، گارڈننگ کی ہو، تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک پودا لگاتے ہیں اور اس کو کنسسٹنٹ فیڈ کرتے ہیں۔ کنسسٹنٹلی فیڈنگ اگر آپ اس کو نہیں کریں گے تو وہ آپ کا پودا گرو نہیں کر پائے گا۔ آپ نے پیٹ رکھا ہے، بلی رکھی ہوئی ہے، اس کو کنسسٹنٹ فیڈ نہیں کریں گے، وہ نہیں گرو کر پائے گی، فلورش نہیں کر پائے گی۔ دوسری چیز وہ ہوتی ہے نرشنگ۔ جیسے آپ کا پودا بڑا ہوتا ہے، کچھ پتے اس کے اندر جل جاتے ہیں، تو ان پتوں کو کنسسٹنٹ آپ کو اس پودے سے کاٹ کے الگ کرنا ہوتا ہے۔ آپ نے طوطا رکھا ہوا ہے، اس کے پر جیسے پھیلنا شروع ہوتے ہیں تو آپ اس کے پروں کو کاٹتے ہیں، اس کی نرشنگ کرتے ہیں۔ بلی ہے، اس کے ناخن بڑھتے ہیں، اس کے بال بڑھتے ہیں، آپ اس کو کاٹتے ہیں۔ تو یہ دو ایلیمنٹ ہے تربیہ کے اندر، ایک ہے فیڈنگ اور ایک ہے نرشنگ۔ وہ تمام چیزیں جو آپ کی پرسنالٹی کے اوپر نیگیٹو ایفیکٹ کریٹ کرتی ہیں ان کو اپنی پرسنالٹی سے کاٹ کے الگ کر دینا۔ آج جب ہم فیڈنگ کی بات کرتے ہیں تو جب جیسے آپ نے نوجوانوں کی بات کی، ہمارا آج کے نوجوان کو فیڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے، انٹلیکچوئل فیڈنگ وہ کہاں سے لے رہا ہے؟ یہاں پہ میں ایڈ کر دوں، فیڈنگ کا مطلب جیسے کچھ کھانے پینے کی بات ہو رہی ہوتی ہے، یہاں مراد یہ ہے کہ آپ تھاٹس کہاں سے لے رہے ہیں، تھاٹ کہاں سے لے رہے ہیں، آپ جو ہے نا وہ خیالات کہاں سے۔ میں ایک مثال دوں گا تو اس سے جو ہمارے سننے والے ہیں ان کو بات بہت واضح ہو جائے گی۔ انسٹاگرام پہ جو ہم جیسے ہم اپنا انسٹاگرام کھولتے ہیں، ٹک ٹاک کھولتے ہیں تو اس کے اوپر ہوتا ہے انسٹا فیڈ لکھا ہوتا ہے، اس کے اوپر فیس بک فیڈ لکھا ہوتا ہے۔ تو جو چیز جیسے ہی آپ انسٹا اپنا کھولتے ہیں یا فیس بک کھولتے ہیں تو اس کی جو فیڈ آپ کے سامنے آ رہی ہوتی ہے، وہ تمام پوسٹ جو آپ کے سامنے آ رہی ہیں وہ فیڈنگ کے تھرو آ رہی ہیں۔ کسی نے اس پہ غور نہ کیا ہو کہ یہ فیڈ کیوں لکھا ہوا ہے، وہ آپ کی غذا ہوتی ہے جو آپ لے رہے ہیں، انٹلیکچولی غذا ہوتی ہے۔ انسان بنیادی طور پر جو کچھ دیکھتا ہے، جو کچھ سنتا ہے، اس کی بنیاد پر اپنے ذہن میں ایک آئیڈیا کریٹ کرتا ہے،
اور اس آئیڈیا کے بہاف کے اوپر جو وہ اپنے ذہن میں خیالات کی ایک دنیا بناتا ہے اور اسی طرح سے پھر وہ اپنی پرسنالٹی کے اندر ریئیکٹ کرنا شروع کرتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ ایمان کا امیڈیٹ ریئیکشن آپ کے عمل پہ ہوتا ہے. تو ایمان بنیادی طور پر وہ سوچ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہوں, اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور ہر وقت دیکھ رہا ہے. یہ ایک سوچ ہے, یہ ایک فیڈ ہے, ایک دانہ ہے جو میرے مائنڈ کے اندر لگا دیا گیا ہے. اب اس کا امیڈیٹ ریئیکشن میرے عمل میں ہونا چاہیے کہ میں واقعی یہ سمجھوں کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور میں ان چیزوں سے رک جاؤں. مثال کے طور پہ آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہیں اور وہاں پہ آپ کے والد ہیں اور وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں, تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ ہاں مجھے دیکھنا ہے, تو آپ اس کا امیڈیٹ ریئیکشن کیا ہوگا کہ آپ اس مجلس میں کوئی بری حرکت نہیں کریں گے. آپ سگنل پہ کھڑے ہوئے ہیں, سامنے سارجنٹ کھڑا ہوا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے, تو آپ کبھی بھی ریڈ لائٹ کراس نہیں کریں گے. وہ ایک الگ بات ہے کہ اگر وہ نہیں ہے تو آپ ریڈ لائٹ پہ رکتے ہیں نہیں. یہاں پر ایکچوئل پتہ چلے گا کہ آپ کی تربیت کتنی ہوئی ہے, کیا آپ کی تربیت ہوئی ہے یا آپ کے اندر صرف ڈر موجود ہے. سو ہمارے عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ مار نہیں پیار. ٹھیک ہے, مار نہیں پیار ہونا چاہیے, لیکن کچھ جگہوں پر آپ کو کچھ ایسی چیزیں بچے کی تربیت میں سختی کے اعتبار سے اس کو الگ کرنا ہوتا ہے جو اس کی پرسنالٹی پہ ایک نیگیٹو ایفیکٹ کریٹ کر رہی ہے, کہ اس کو نرش کرنا ہے, کاٹنا ہے. ہم اسٹوڈنٹس کے ساتھ جب ہماری اورینٹیشن سیشن ہوتا ہے تو میں جب بتاتا ہوں کہ تربیہ کیا ہے, اس کی اناٹومی کیا ہے, تربیہ کہاں سے آ رہی ہے, تو میں کہتا ہوں کہ ہم تربیہ ڈپارٹمنٹ میں ہیں, تو ہمارا کام ہے جب آپ یونیورسٹی میں بھی آئے ہیں فرسٹ سیمسٹر میں, تو جیسے آپ تھوڑا سا آگے نکلیں گے تو آپ کے پر نکلیں گے, تو ہم تربیت کے تھرو آپ کے پر کاٹیں گے. تو اس پہ جو ہے وہ ایک لافٹر بھی ملتا ہے اور ذرا تھوڑا سا ایک اچھا ماحول ہوتا ہے. سو تربیت کے ایلیمنٹ کے اندر یہ جو سخت فیصلے ہیں یہ لیے جاتے ہیں. اب کل ہی میں دیکھ رہا تھا, ہمارے ایک دوست ہیں حمزہ غفاری بھائی, آپ بھی ان کو جانتے ہوں گے, تو وہ گزشتہ جمعے شاید جا رہے تھے تو ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو فیس بک پر انہوں نے لکھا کہ ان کی جو انگلی تھی وہ ٹوٹ کے کٹ گئی, تو اس کو جوڑا گیا. اب جوڑنے کے بعد وہ بلیک ہونا شروع ہو رہی ہے, تو اب انہوں نے کہا ان کا دوبارہ آپریشن ہو رہا ہے, ڈاکٹر نے کہا کہ وہ بالکل ختم ہو گئی, لہٰذا اب اس کو کاٹنا پڑے گا. اب اگر وہ رہے گی تو ہمارے لیے نقصان دہ ہوگی اور کچھ کمپلیکیشن پیدا کرے گی. اوور آل دیکھا جائے تو یہ بہت ہی ظالمانہ فیصلہ ہے, بہت سخت فیصلہ ہے, مار ہے, لیکن ایکچوئل میں حقیقت میں وہ اس چیز کے لیے ضروری ہے. اگر اس کو نہ کاٹا گیا تو ہو سکتا ہے کہ کل کو وہ زہر پوری آپ کی لیگ کے اندر, پوری ٹانگ کے اندر پھیل سکتا ہے اور پھر آپ کو پوری ٹانگ کاٹنی پڑ سکتی ہے. تو یہ بھی شریعت کا ایک اصول ہے, خیر الخیرین و شر الشرین, کہ آپ بڑے شر سے بچتے ہوئے چھوٹے شر کو قبول کر لیتے ہیں. لیکن اگر آپ چھوٹے شر کو قبول نہیں کریں گے, اگر آپ یہ فیصلہ نہ کریں آج کہ مجھے اس چیز کو کاٹنا ہے, تو پھر آپ کل کو بڑے شر کے لیے تیار ہو جائیں, بڑے نقصان کے لیے آپ تیار ہو جائیں. سو تربیہ کے اندر بنیادی رول جو میں سمجھتا ہوں وہ ہے فیڈنگ کا اور مینٹرنگ کا. یہ جو آپ کی پرسنالٹی کے اندر نیگیٹو ایفیکٹس کریٹ ہو رہے ہیں, نیگیٹو ایلیمنٹس آ رہے ہیں, یہ کوئی بڑا مینٹور ہی آپ کو بتائے گا کہ بیٹا یہ چیزیں آپ کی پرسنالٹی کے اندر غلط کرنا چاہیے, یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ غلط ہے. اور بعض جگہ پر ہر انسان کی فطرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف بنائی ہے. کچھ لوگوں کو صرف آپ نے نشاندہی کرنی ہوتی ہے اور وہ بات کو سمجھ جاتے ہیں, پک کر لیتے ہیں, اس کو اپنی ذات سے الگ کر لیتے ہیں. کچھ بچوں کو آپ کو آنکھیں دکھانی ہوتی ہیں, ذرا ان کو آپ آنکھیں دکھاتے ہیں اور وہ بات کو سمجھ جاتے ہیں, رک جاتے ہیں. اور کچھ کو تھوڑا سا آپ کو اس کے اوپر سخت رد عمل بھی دینا ہوتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ دیکھیے تربیت کا کیسا کمال نظام ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ جب بچے 7 سال کے ہوں تو ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو, اور 10 سال کی عمر میں جب وہ پہنچ جائے اور نماز نہ پڑھے, اب یہاں پر یہ جو تربیت کا ایلیمنٹ ہے اور جو نرسنگ کا ایلیمنٹ ہے وہ آنا شروع ہو رہا ہے. ان کے بسترے الگ کر دو, حتیٰ کہ ان کے اوپر تھوڑی سی سرزنش بھی کرو. اور جو قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے خاتون کے حوالے سے جو تھوڑی سی سرزنش کا حکم دیا ہے, وہ بھی اس وجہ سے کہ بہتری کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کے اوپر سرزنش کی جا سکتی ہے جہاں پر بہتری ہے. ایسے نہیں کہ جیسے ہمارے ماحول میں ہوتا ہے کہ مرد صرف اپنی مردانگی کو ثابت کرنے کے لیے کہ میں ڈومیننٹ ہوں, اپنا ہولڈ ثابت کرنے کے لیے, اپنی طاقت کو ثابت کرنے کے لیے, اپنے بڑھائی کو ثابت کرنے کے لیے کہ وہ خاتون کی اوپر ہاتھ بھی اٹھاتا ہے. اور وہ تو رسول اللہ نے فرمایا سب سے برا مرد ہے کہ جو اپنی بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے, اس کو مارتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس سے سکون بھی حاصل کرتا ہے. اس سے تو پھر مجھے ایک اور بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ جو اگر ہم یونیورسٹیوں میں بات کرتے ہیں کہ یونیورسٹی میں یا کالج میں یا اسکول میں, ٹھیک ہے, وہاں پہ تو ایک حد تک ہی یہ بات ہو سکتی ہوگی کہ آپ ان کو کوئی اچھی بات بتاتے ہوں گے, اور اس کے بعد بہت سارا عرصہ تو وہ گھر میں گزارتے ہیں یا یونیورسٹی سے کالج سے باہر گزارتے ہیں, تو آف کورس وہاں سے بھی چیزیں کچھ لے رہے ہوتے ہیں. اور والدین کی ذمہ داری آف کورس اس حوالے سے بھی, اب جیسے مجھے آپ کی بات سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ
ٹیچر کا رول تو اپنی جگہ پہ موجود ہے. جب وہ یونیورسٹی میں آئے گا تو وہ دیکھے گا تو اس کی وہ فیڈ بھی کرے گا اس کو اور ساتھ ساتھ اس کو نرش بھی کرے گا. تو والدین کی بھی آف کورس اس حوالے سے ذمہ داری بنے گی کہ وہ اس کو بالکل. دیکھیے سوسائٹی ایک کولیکٹیو ایفرٹ کے تھرو بنتی ہے جس میں معاشرے میں ہر ایک انسان کا کردار بہت اہم ہے. آپ کا یہ آفس ہے, یہ آپ تمام لوگوں کی کولیکٹیو ایفرٹ کے ساتھ یہاں پر پہنچا ہوا ہے. یہاں پر ہر ایک انسان کا رول بہت اہم ہے. جتنا رول یہاں پر آپ جیسے ماشاء اللہ ڈاکٹر پروگرامز ہے, آپ کا رول اہم ہے, جتنا یہاں پہ موجود ایک CEO کا رول اہم ہے, اتنا ہی موجود یہاں پر آفس بوائے کا رول اہم ہے, اتنا ہی موجود یہاں پر صفائی کرنے والے کا رول اہم ہے. اگر وہ پراپرلی صفائی نہ کرے, وہ چیزیں اس طرح سے مہیا نہ کرے تو آپ نہیں اپنا کام کر سکتے, اور اگر آپ اس کا کام کرنے بیٹھ جائیں گے تو پھر آپ کا کام کون کرے گا. تو سب ایک کلیکٹیو ایفرٹ کے تھرو ملتے ہیں تو ایک اچھے نتیجے پہ پہنچتے ہیں. بچوں کی تربیت کے حوالے سے وہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہے. اس میں ہم کسی بھی ایک سوسائٹی کے پارٹ کو ہم اس سے بالکل خالی نہیں کر سکتے. جتنا اہم رول ٹیچرز کا ہے اتنا اہم رول والدین کا بھی ہے, اتنا اہم رول آپ کے معاشرے اور انوائرمنٹ کا بھی ہے. تو ہر ایک شہری کو اس اعتبار سے سوچنا چاہیے کہ اگر میں اپنی گاڑی کو چلاتے ہوئے ونڈو ڈاؤن کر کے باہر ریپر پھینک رہا ہوں تو اس کی وجہ سے میں معاشرے میں موجود بچوں کی تربیت کے اوپر ایک نیگیٹو ایفیکٹ کریٹ کر رہا ہوں. اگر میں ریڈ لائٹ کراس کر رہا ہوں تو میں معاشرے میں موجود ایک نیگیٹو ایفیکٹ کریٹ کر رہا ہوں. پہلے ایک کانسیپٹ پایا جاتا تھا کہ ایجوکیشن از اے بائی پولر کانسیپٹ, جس میں ایک طرف ٹیچر ہے اور ایک طرف اسٹوڈنٹ ہے. یعنی کہ ٹیچر پڑھا رہا ہے, اسٹوڈنٹ اس سے سیکھ رہا ہے, اس سے جو ہے وہ اپنی تعلیم کے سلسلے کو آگے رکھے ہوئے ہیں. بٹ ناؤ ان ماڈرن ڈیز ایجوکیشن از اے ٹرائی پولر کانسیپٹ, جہاں پر ایک طرف آپ کا ٹیچر ہے, ایک طرف اسٹوڈنٹ ہے, اور تیسری طرف آپ کا انوائرمنٹ ہے. انوائرمنٹ کا 80% رول ہوتا ہے آپ کے بچے کی فزیکل تعلیم اور فزیکل ایجوکیشن کے اندر بھی. ایک چھوٹا بچہ, کیا آپ نے کبھی چھوٹے بچے کو زبان سکھائی ہے؟ وہ ٹوٹلی 100% زبان انوائرمنٹ سے سیکھتا ہے. جو ارد گرد وہ سنتا ہے, جو اس کے ارد گرد بولا جا رہا ہے, وہی اس کی زبان. بچہ دیکھیے فیڈ لے رہا ہے نا, آپ بچے کو کھلا رہے ہیں, پلا رہے ہیں تاکہ وہ جسمانی لحاظ سے فزیکلی وہ اسٹرانگ ہو سکے. پلس اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے گھر کا ماحول ہے, جو آپ اس کو جس طرح سے آپ اس کو فیڈ کر رہے ہیں, تو وہ ماحول سے وہی بچہ بن جائے گا. اس لیے کہتے ہیں کہ جھلک ہوتی ہے گھر والوں کی, والدین کی جھلک ہوتی ہے, وہ اس نے ماحول سے چیز سیکھی ہوئی ہے. میرے ایک دوست بہت اچھی بات کرتے تھے, وہ کہتے ہیں کہ شادی کے حوالے سے کہ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ایسی خواتین سے شادی کرو جو ولود بھی ہوں اور ودود بھی ہوں, جو بہت زیادہ بچے بھی پیدا کرے اور بہت محبت کرنے والی بھی ہوں. تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ ولود اور ودود ہے یا نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کے خاندان کی خواتین کی طرف دیکھو. تو میرے ایک دوست انہوں نے بہت اچھی یہ بات مجھے کہی کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کسی خاتون سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس لڑکی کی طرف نہ دیکھیں, اس لڑکی کی ماں کی طرف دیکھیں. ایونچولی وہ لڑکی جیسے جیسے اپنی ایجز میں جائے گی, وہ جو اس کی ماں ہے وہ ہو بہو وہ بن جائے گی. اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. میری بہن ہے, تو جب وہ ہمارے ایج میں تھی, جب ہم چھوٹی ایج میں تھے, تو اس کا وے آف ریئیکشن بہت ڈفرینٹ تھا. اور بعض دفعہ میں دیکھتا تھا کہ والدہ کے ساتھ اس کے کچھ معاملات پہ ڈفرینسز بھی ہو جاتے تھے. بٹ رائٹ ناؤ جیسے جیسے وہ بڑی ہو رہی ہے, ماشاء اللہ اس کی شادی ہو گئی, 2 میرے بھانجے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ہو بہو وہ بنتی جا رہی ہے, اور میں اپنی آنکھوں سے ایک ٹرانسفارمیشن دیکھ رہا ہوں اس چیز کی. تو ایک نیچرل چیز ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک ماحول میں کچھ چیزیں اس بچے کے اندر انکلکیٹ ہوئی ہوتی ہیں. اس لیے والدین کا ماحول اور والدین کا کردار بہت اہم ہے. والدین کو ہر قدم بہت پھونک پھونک کے رکھنا ہے. آج والدین یہ بات سمجھ لیں کہ آج جو وہ چیزیں کر رہے ہیں, بچہ چھوٹا نہیں ہے, ایک دن کا پیدا ہونے والا بچہ بھی وہ چھوٹا نہیں ہے. وہ سن بھی رہا ہے, وہ دیکھ بھی رہا ہے, وہ سن بھی رہا ہے, وہ دیکھ بھی رہا ہے, وہ کنسیو بھی کر رہا ہے, وہ فیڈ لے رہا ہے, وہ اپنے اندر ان چیزوں کو بٹھا رہا ہے. الٹیمیٹلی اس کا اظہار آج نہیں تو کل ہونا شروع ہوگا. سو وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو والدین اور جو ایک اسوہ اور ایک عملی نمونہ بن کے دکھایا. تربیت ہوتی اس طرح سے ہے کہ آپ کسی ایک پرسنالٹی سے انسپائر ہوتے ہیں اور اس کو آپ آئیڈیلائز کرتے ہیں اور پھر اس کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے ہاں لوگوں کے ان کے کرش ہوتے ہیں, پرسنالٹی کرش ہوتے ہیں, سیلیبریٹی کرش ہوتے ہیں, یا کچھ ہیروز ہوتے ہیں کہ جی میں فلاں کا فین ہوں, میں فلاں کا فین ہوں. کیوں فین ہوتے ہیں؟ کہ وہ ان کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں. انہیں دیکھا ہوگا فینس کیا کرتے ہیں کہ ان کی طرح بال بنا رہے ہیں, ان کی طرح اسٹائل کو کاپی کر رہے ہیں. تو لوگ دوسروں کو دیکھ کے سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس میں بنیادی کردار والدین کا بھی ہے, معاشرے کا بھی ہے. میں کہتا ہوں کہ جو آپ کا سیکورٹی گارڈ کھڑا ہوا ہے اس کا بھی ہے. ہر ایک انسان کو اپنے کردار کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے کردار کو بہت ہی ذمہ داری سے سمجھے. ہم چیزوں کو بہت لائٹ لیتے ہیں کہ یار اگر فار ایگزامپل میں نے یہاں پہ ایک چیز پھینک دی ہے
تو اس کا کیا اس سے فرق کیا پڑے گا؟ یا میں یہ سوچ رہا ہوتا ہوں کہ باقی تمام لوگ کوڑا سڑک پہ پھینک رہے ہیں اور میں اکیلا ڈسٹ بن ڈھونڈ رہا ہوں, میں نے اپنے آپ کو وقت ڈالا ہوا ڈسٹ بن ڈھونڈ کے میں اس کے اندر پھینک رہا ہوں اور میں اس کے لیے ایک ایفرٹ پٹ کر رہا ہوں, تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ ایک انسان کے عمل کا اتنا فائدہ ہے جس کا اس کو اندازہ نہیں ہے. ایک چھوٹا عمل ہوتا ہے جو کنسسٹنٹ بڑھتا رہتا ہے اور الٹیمیٹلی وہ ایک ایسی بڑی چیز لے آتا ہے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. مثال کے طور پہ ایک چٹان ہے, چٹان کے مقابلے میں ایک پانی کے قطرے کی کیا اوقات ہے؟ کچھ بھی نہیں. لیکن آپ کنسسٹنٹلی اس پانی کے قطرے کو اس چٹان پہ گراتے رہیں, آج نہیں تو کل ایک وقت آئے گا جب وہ ایک معمولی سا پانی کا قطرہ اس چٹان کو چیر کے رکھ دے گا. یعنی یہ جو تربیت ہے یہ ایک مستقل عمل ہے, مستقل عمل ہے. اور ایک تو یہ بات, دوسری بات یہ کہ اس کو ایک انوائرمنٹ چاہیے, اور اس انوائرمنٹ میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ کسی بھی فرد کی تربیت میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اچھا یہ بات فرمائیے کہ آپ ماشاء اللہ مدینہ یونیورسٹی میں بھی رہے ہیں. جی. اور اب یہاں پاکستان کی یونیورسٹی کے اندر پڑھا رہے ہیں, کیا ڈفرینس فیل کرتے ہیں دونوں کے وے آف ٹیچنگ میں, انسٹرکشنز میں, انوائرمنٹ میں؟ اور وہ جو آپ نے تو چونکہ وہاں بھی پڑھا ہے اور یہاں پہ آپ پڑھا رہے ہیں, تو کیا فیل کرتے ہیں کہ کیا وہ ماحول کیا اثر انداز ہوتا ہے آپ کی پرسنالٹی کے اوپر, دو ڈفرینٹ کنٹریز کا اور ڈفرینٹ انوائرمنٹس؟ مدینہ یونیورسٹی کا اپنا ایک الگ خاص مقام ہے اور وہ باقی یونیورسٹیز بلکہ اوور آل پوری دنیا کی یونیورسٹیز سے ایک نمایاں مقام رکھتی ہے. بلکہ ابھی ریسنٹلی مدینہ یونیورسٹی کو گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ کے اندر اس کا نام درج ہوا, اس نے اپنا ایک ریکارڈ بنایا کہ یہ دنیا کی ایک واحد ایسی یونیورسٹی ہے جہاں پر پوری دنیا کے ممالک کے طلباء پڑھتے ہیں. آپ ادھر آ جائیں, یعنی کہ پورا جو ہمارا سب کانٹیننٹ ہے, پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, اوپر چلے جائیں نیپال, بھوٹان, یہاں کے تمام اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں. ماورا النہر کے جتنے علاقے, ازبکستان, تاجکستان, ترکمانستان, رشیا تک جتنی بھی وہاں ریاستیں موجود ہیں ان تمام کے اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں. اوپر چلے تو رشیا کے اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں. اس طرف آ جائیں آپ یورپ والی سائڈ پہ آ جائیں تو پورے یورپ کے کسی نہ کسی ملک کے اسٹوڈنٹ وہاں پہ پڑھتے ہیں. آپ کو جرمنی کے اسٹوڈنٹ ملیں گے, آسٹریلیا کے ملیں گے, یو ایس اے کے ملیں گے, یو کے ملیں گے. لیکن اتنی ڈائیورسٹی ہے وہاں پر کہ آپ سمجھے کہ آپ ایک پورے گلوبل کے اندر آ گئے, ایک منی گلوبل بنا ہوا ہے. تو پوری دنیا سے لوگ وہاں پر آتے ہیں. اور ہمارا وہاں پر سالانہ ایک کلچرل فیسٹیول ہوتا تھا. الحمد للہ میں نے اس میں ایک سال اس کو ایز اے میڈیا مینیجر اینڈ پبلک ریلیشن مینیجر کے طور پہ ڈائریکٹ بھی کیا اس کو. تو وہ مدینہ کا سب سے بڑا فیسٹیول ہوتا تھا, پورے مدینہ کی فیملیز وہاں پر آتی تھی اور یونیورسٹی یہ اپرچونیٹی دیتی تھی اسٹوڈنٹس کو کہ وہ اپنے اپنے ملک کی ثقافت کو وہاں پر پریزنٹ کریں. تو وہ پورا ایک ہفتے کا پورا ایک کلچرل ویک ہوتا تھا جس میں ڈفرینٹ ڈیز ہوتے تھے. ایک ڈے ہوتا تھا ہم کہتے تھے المائدۃ العالمیہ, عالمی دسترخوان. تو تمام کے تمام کنٹریز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے جو ان کے ٹریڈیشنل کھانے ہیں وہ بنا کے لاتے تھے. افریقن کنٹریز, پورے افریقہ کے تمام کنٹریز کے اسٹوڈنٹس وہاں پر پڑھتے ہیں. تو ایک ایکسپوجر وہاں پر آپ کو بہت زیادہ ملتا ہے, ایک انٹرنیشنل ایکسپوجر ملتا ہے. آپ کو دیکھنے میں آتا ہے کہ دنیا سوچ کیسے رہی ہے, ڈفرینٹ ممالک کے لوگوں کے چیلنجز کیا ہے. ایک چیز ہے جس کو میں اپنے طریقے کے مطابق حل کر رہا ہوں. ایک بات یہاں پر میں آپ کو بتاؤں, اصولی بات یہ ہے کہ پوری دنیا کے مسائل ایک جیسے ہیں. بنی نوع آدم کے مسائل جس دن سے یہ انسانیت بنی تھی اس دن سے لے کے جب تک قیامت آئے گی مسائل سب کے ایک جیسے ہیں. ہاں ان کی دا وے آف دے ایگزیکیوٹ وہ تبدیل ہو جاتے ہیں. اینگر ایشو وہ پہلے دن سے ہے اور آخری دن تک رہے گا. ایموشنل امبیلنس ہو جانا یہ پہلے دن سے ہے وہ آخری دن تک رہے گا. انسان کے ڈیسیژنس ریشنلس کی بجائے ایموشنلس بیس کے اوپر ہو جاتے ہیں. یعنی کہ غصہ انسان سے فیصلے کروا رہا ہے, انسان غم کے اندر فیصلہ کر رہا ہے, انسان بہت زیادہ خوشی کے اندر فیصلے کر رہا ہے. تو یہ مسائل پہلے دن سے لے کے آخری دن تک رہیں گے. تو یہ سائیکولوجیکل ایشوز ہیں, ایموشنل ایشوز ہیں, وہ دنیا کے ایک جیسے ہی ہیں. تمام لوگوں کی دنیا کو ایک جیسے ہی مسائل فیس کرنا پڑتا ہے. بلکہ حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ کو بہت حیرت ہوگی کہ ہمارے ہاں جیسے علاقوں کے اندر مثالیں بنتی ہیں نا, ضرب المثل ہوتی ہیں کہ فار ایگزامپل کہتے ہیں کہ اب اردو کے اندر بھی ہیں, پنجابی کے اندر ڈفرینٹ ایگزامپلز ہیں. تو وہ اگر آپ کسی دوسری کنٹری میں جائیں گے تو وہ ایز اٹ از دوسری کنٹریز میں بھی اسی طرح سے موجود ہوتی ہیں اور وہ اسی طرح سے اس کو لے رہے ہوتے ہیں یا ضرب المثال ہوتے ہیں. وہ ان کے ہاں بھی اسی طرح سے موجود ہوتے ہیں. میرے دوست تھے وہ یہاں پر تھے, خیبر پختونخوا گئے تھے, پٹھان تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ پنجاب کے اندر پٹھانوں کو جس طرح لطیفے بناتے ہیں اور پٹھانوں کو پریزنٹ کرتے ہیں, ہمارے ہاں ادھر پشتون کے اندر جو ہمارے لطیفے ہوتے ہیں ان میں پنجابیوں کو اس طرح سے پریزنٹ کیا جاتا ہے. یہاں آپ نے دیکھا اوور آل سکھوں کو بہت ہی ایسے ایک ڈم کے طور پر پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ شاید وہ اتنے زیادہ سمجھدار نہیں ہیں یا پٹھان اتنے زیادہ سمجھدار نہیں ہیں جو
ہمارے یہاں لطیفے جوکس بنے ہوتے ہیں, تو کہتے ہیں وہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر ہم پنجابیوں کو ریپلیس کر دیتے ہیں. سو اوور آل انسانیت کی ایشوز ایک جیسے ہیں, ان کے سوچنے کا انداز ایک جیسا ہے. ہاں ایک چیز آپ کو جو ڈفرینٹ کلچر ڈفرینٹ سوسائٹیز میں نظر آتی ہے کہ وہ ایک پرابلم کے سولوشن کے لیے کیا حل سوچ رہے ہیں. ہم ایک ہی ڈائریکشن میں سوچ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک ہوتا ہے کہ ایک انسان ایک طرف چلا تو سب بس اسی طرف ہی چلنا شروع ہو جاتے ہیں, ہم آؤٹ آف دی باکس نہیں جاتے. تو دوسری سوسائٹی کے اندر دوسرے کلچر کے اندر ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کسی ڈفرینٹ وے سے اس کا حل سوچا, اور وہاں پر بھی یہی ہوا کہ وہ ڈفرینٹ وے سے سوچا گیا اور لوگ سارے کے سارے اسی حل کی طرف چلنا شروع ہو گیا. اب مثال کے طور پہ میں چھوٹی سی بات کہتا ہوں, معمولی سی بات ہے, کھانا پکانا. اب گوشت ہے یا چکن ہے یا سبزی آپ نے پکانی ہے, تو ہمارے یہاں ایک اسپیسیفک وے ہے, سب اسی انداز سے پکا رہے ہوتے ہیں. کسی دوسرے ملک میں چلے جائیں گے, ان کے ایک اپنا وے ہے, اسی انداز سے پکا رہے ہوتے ہیں. وہ بھی گوشت ہے, وہ بھی گوشت ہے, ان کے پاس بھی مسالے وہی ہیں, آپ کے پاس بھی مسالے وہی ہیں. آپ نے بھی نمک ڈالنا ہے, انہوں نے بھی نمک ڈالنا ہے. آپ نے بھی اس کے اندر ہری مرچیں ڈالیں, انہوں نے بھی ہری مرچی, ادرک لہسن سب نے ڈالنا ہے. بٹ دا وے دے ایگزیکیوٹ دیئر تھنگس اور دا وے وی ایگزیکیوٹ آور تھنگ از ویری مچ ڈفرینٹ. تو آپ کو ایکسپوجر میں ایک آپ کو ایک وائڈ پرسپیکٹو ملتا ہے, جس کے تھرو آپ مختلف لوگوں کے ساتھ ریئیکٹ کرتے, مختلف لوگوں کے ساتھ آپ ملتے ہیں, ان کو دیکھتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. تو مدینہ یونیورسٹی میں ایک بنیادی چیز جو آپ کو ملتی ہے سب سے پہلے, وہ آپ کو ایک انٹرنیشنل ماحول ملتا ہے, ایکسپوجر ملتا ہے, مختلف ممالک کے ساتھ آپ کو ملنے کا موقع ملتا ہے. پاکستان میں تھا تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ 1 سے 2 زبانوں سے زیادہ بول سکتے ہیں, سیکھ سکتے ہیں, یا اردو بولتے ہیں, انگلش آپ بولتے ہیں, یا آپ کیا ہوتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ عربی سیکھ لیتے ہیں. وہاں پر میں نے دیکھا کچھ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس مجھے ملے جن کو 8-8 9 زبانیں آتی تھیں. اب 8-8 9 زبانیں آنے کا مطلب کیا, مجھے ایک ٹاپک کے اوپر ریسرچ کرنی ہے, تو میرے سامنے صرف اگر میں انگلش کے اندر اس کے بارے میں ریسرچ کروں گا تو انگلش ورڈ کا اوور ویو یا پرسپیکٹو سامنے آئے گا. عربی میں کر لوں گا تو عرب ورڈ کا پرسپیکٹو بھی آ جائے گا. اردو میں کر لوں گا تو اردو ورڈ کا بھی پرسپیکٹو آ جائے گا. اس کے علاوہ بھی تو دنیا بہت بڑی ہے نا, کورین ورڈ ہے. زبان تو ایک باقاعدہ کلچر کا ایکسپوجر ہوتا ہے نا, کلچر کا ایکسپوجر ہوتا ہے. سو یہ چیز مجھے وہاں پہ دیکھنے کو ملی. تو اسٹوڈنٹس کے ساتھ مل کے ملاقات کر کے بہت ساری چیزیں, بہت ساری دنیا کے ملکوں کے بارے میں جاننے کا موقع ملا. سو جو جغرافیہ ہے وہ آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھا دیتا ہے, اور وہ آپ کو بتاتا ہے کہ کس طرح سے لوگ جو ہے نا وہ اوور آل عالم اسلام کیا ہے. تو یہ ایک ایکسپوجر ایک بہت بڑی چیز ہے. اس کے علاوہ وہاں پر جو طریقہ تعلیم ہے, ہم پہلے پاکستان میں یہاں پہ کچھ مدارس میں پڑھتے رہے, تو مدارس کے اندر بھی اسلامک ایجوکیشن ہوتی ہے, اور وہ ایک یونیورسٹی ہے, ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی یونیورسٹی ہے. تو جو ہم نے دیکھا وہاں پر جو پڑھانے کا طریقہ کار ہے وہ بہت مختلف ہے. ہمارے یہاں جو طریقہ تعلیم ہے وہ یہاں تو کلاسیکل ایجوکیشن سسٹم کے تھرو چل کے آ رہا ہوتا ہے, جو ہمارے پرانے گورنمنٹ اسکولس کے اندر ہوا کرتا تھا, کہ کلاسیکل وے ہوتا تھا جس کے تھرو ایک ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا ریلیشن بہت اسٹرانگ ہوتا تھا. کہ ٹیچر ایسے ہی, اسٹوڈنٹ ٹیچر ایسے ہوتے تھے جیسے باپ بیٹا ہے, لائک اس نے اپنا بیٹا بنایا ہوتا تھا, اور ایک کلاسیکل اسٹینڈرڈ کے مطابق ایجوکیشن دیتا تھا. اور یہ ہم نے دیکھا کہ یہ ہمیں سلف کے اندر بھی یہ طریقہ کار ملتا ہے کہ ایک شاگرد ہے تو اس نے اپنی زندگی ایک استاد کے ساتھ ہی لگا دی, اور کلاسیکل وے آف ایجوکیشن میں اس نے سیکھا. اور میں سمجھتا ہوں یہ طریقہ برا نہیں ہے, اس نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے, اور اس کی ایک جھلک ابھی وہاں پر موجود ہے. آپ جو سلف کا طریقہ کار تھا پڑھنے کا, مسجد نبوی میں جاتے ہیں, وہاں پر حلقات لگے ہوتے ہیں, آپ ایک ٹیچر کے پاس جاتے ہیں, چلتے ہیں, دا کلاسیکل وے آف ایجوکیشن آپ وہاں سے لیتے ہیں. دا ماڈرن میتھڈالوجی آف ایجوکیشن ہے, جہاں پر آپ نے تعلیم کو بہت زیادہ پرسائز کر دیا ہے. آپ کسی بھی سبجیکٹ کو پڑھانے سے پہلے اس کے پہلے لرننگ آؤٹ کم ڈیفائن کرتے ہیں کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پڑھنے کے بعد ہی ول بی ایبل ٹو ڈو دس تھنگ, کیونکہ ٹیکنیکل چیزیں بہت زیادہ ہمارے پاس آ چکی ہیں. تو اس کا اثر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جی مجھے ایک سافٹ ویئر انجینئر بنانا ہے, یا مجھے ایک میکینیکل انجینئر چاہیے, تو آفٹر دا گریجویشن یا آفٹر دا دس سبجیکٹ وہ ہی ول بی ایبل, وہ مشین چلانے کے قابل ہو, یا وہ سافٹ ویئر کی کوڈنگ لکھنے کے قابل ہو. تو وہ لرننگ ایلیمنٹس جو ہے یا لرننگ آؤٹ کمز ہیں وہ ڈیفائن بہت اچھے طریقے سے ہو جاتے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ وہاں پر ہمیں یہ چیز بہت اچھی نظر آئی کہ چیزیں بہت ویل ڈیفائنڈ ہے, اور ان کے اوپر ریسرچ ہوتی ہے, ان کے اوپر باقاعدہ سے محنت ہوتی ہے, اور وہ پراپرلی اچھے طریقے سے اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. پاکستان کی ایک مین پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں تعلیم کے اوپر ریسرچ نہیں ہوتے. اب جو ہمارے ہاں اساتذہ پڑھاتے ہیں, میں سیلف خود پڑھاتا ہوں یونیورسٹی کے اندر, تو یہاں پر جو مجھے پڑھانے کے لیے جو چیز جو پے کیا جاتا ہے وہ اتنا انف نہیں ہے کہ میں اپنی باقی تمام چیزیں چھوڑ کر صرف اس چیز کے اوپر فوکس کروں. اوور آل باقی دنیا کے اندر جو پروفیسرز ہوتے ہیں ان کا دن رات کا اٹھنا بیٹھنا اور زندگی کا سب کچھ صرف پڑھنا پڑھانا ہی ہوتا ہے, اور وہ اس سے
ان کو اتنا وہ کما لیتے ہیں کہ ان باقی دنیا کی وہ دنیا کے اندر بھی ایک اچھے لیونگ اسٹینڈرڈ پہ آ رہے ہوتے ہیں. ان کو گرانٹس ملتی ہیں, ریسرچ کرنے کی گرانٹس ملتی ہے, تو جو فائنینشلی وہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اور وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, اس کے بعد وہ کچھ بھی کر, تو اس لیے وہ اپنا سارے کا سارا ٹائم ریسرچ اور اس جو ٹاپک ہے اس کے اندر نئے سے نئے ایشوز کو سالو کرنے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں ایک یہ مین پرابلم ہے, جہاں ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جو ٹیچر ہے اس نے ایک ہی سلائڈس بنائی ہوئی ہیں ایک سبجیکٹ کی, اور وہی بار بار پڑھائی جا رہا ہے, کوئی انوویشن نہیں ہے, اور وہ بس اسٹوڈنٹس بھی آ رہے ہیں. پھر ایک مین پرابلم پاکستان میں جو سب سے بڑی میں پرابلم سمجھتا ہوں, جو باقی ممالک میں فی الحال اس طرح سے نہیں ہے, وہ ہے کہ ہمارے یہاں ایجوکیشن کا انڈسٹری بن جانا ہے. تو جو ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا ریلیشن ہے نا, وہ ایک کسٹمر اور ایک بائر کا اور ایک خریدنے والے کا اور بیچنے والے کا بن چکا ہے. ٹیچر بھی اس نظر سے آ رہا ہوتا ہے کہ اچھا میں نے آنا ہے 45 منٹس کا لیکچر دینا ہے اور میری ذمہ داری ہے میں نے چلے جانا. اسٹوڈنٹ بھی آتا ہے کہ جی میں فیس دے رہا ہوں یونیورسٹی میں, تو مجھے یہاں سے یہ انوائرمنٹ چاہیے, مجھے یہ فیسلٹیز چاہیے. باقی دنیا میں تمام اساتذہ ہیں وہ ان کو گرانٹس بھی ملتی ہیں اور وہ اپنے لیے ریسرچ کے اوپر کام کر پاتے, لیکن پاکستان میں معذرت کا اس طرح سے نہیں ہو پاتا. تو اس لیے ہمیں وہ لیول آف ریسرچ اور وہ لیول آف ایجوکیشن نہیں مل پاتا. تو باہر جو میں نے مدینہ یونیورسٹی میں دیکھا, جو استاد ہے وہ استاد ہی ہے, وہ اور کچھ کام نہیں کرتا. لیکن پاکستان میں نے دیکھا جو استاد ہے وہ استاد پارٹ ٹائم ہے, باقی اور بہت کچھ. اس کو اپنے لائیولیہڈ کو مینٹین کرنے کے لیے بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں, ریسرچ کی گرانٹس ملتی ہیں. پھر اس کے بعد ہمیں وہاں پر جو سب سے بڑا ایشو ہے کہ وہاں پر ریسرچ کی کوالٹی بہت زیادہ ہے. ایون گورنمنٹ لیول کے اوپر ریسرچ میں انویسٹ بہت کیا جاتا ہے. تو تعلیم ہر ایک انسان کا بنیادی حق ہے جو حکومت نے اور آپ کے جو ادارے ہیں انہوں نے فراہم کرنا ہے. ہمارے یہاں اس طرح سے نہیں ہے. وہاں پر ایم فل اور پی ایچ ڈی کے اندر سب سے بڑا مین ایشو یہ ہے کہ آپ کو کوئی نیا ٹاپک نہیں ملتا جس کے اوپر آپ ریسرچ کر سکیں. لیکن دنیا کے جتنے بھی ٹاپکس ہو سکتے تھے سب کے اوپر وہ آلریڈی ریسرچ کر چکے ہیں. آپ دیکھیں ان کا ریسرچ کا معیار اور کوالٹی اور لیول کتنا ہے. اور پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ جس طرح ہمارے یہاں ریسرچ ہوتی ہے کہ وہاں سے پکڑو اینڈ ٹرانسلیشن کرو اینڈ دین جمع کاپی پیسٹ کر کے ایک نئی چیز بنا دو. نہیں, پروڈکشن نالج ہوتی ہے, ایک نالج ہوتی ہے. وہاں پر آپ کے پاس بڑے بڑے ریسرچرز ہیں اور اگر آپ نے کوئی ایسی چیز کی ہے تو آپ آگے چل ہی نہیں پاتے. آپ ٹاپک ہی نہیں پروو ہو پاتا آپ کا کہ آپ جب تک اس کی انفرادیت نہ قائم کر سکے. تو ہمارے جو ایم فل کے اسٹوڈنٹ اور جو پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا تھا کہ وہ اپنا ٹاپک اپروو کروا پائے, کیونکہ جس ٹاپک کے اوپر بات کرتے ہیں اس کے اوپر پہلے کام ہوا ہے. عرب دنیا کے اندر ہماری اردو تو خیر بہت یتیم ہے اسلامی حوالے سے اور اوور آل دنیا کی تمام ریسرچز کے حوالے سے ہی, لیکن عربی زبان میں دینی حوالے سے آپ دین کی زندگی کے کسی ایک مسئلے کا نام لیں, آپ کو اس کے اوپر باقاعدہ اوتھینٹک اور بہت ہی معیاری ریسرچز ملیں گی. چاہے اس میں آپ کے جو ماڈرن ڈے ایشوز ہیں جس میں آپ کے سرجری کے ایشوز ہیں. میں نے ایک تھیسس دیکھا جس میں سرجری کے اکارڈنگلی 1000 صفحے کے اوپر پورا ایک تھیسس لکھا گیا. پھر یہ جو آپ کے آج کل جو ہے ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہے, ان چیزوں کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر پراپر ریسرچ ہے. اب بٹ کوئن کے اوپر ہے, جتنے ماڈرن اکنامیکل ایشوز ہیں سب کے اوپر آپ کو ایک پراپر ایک ریسرچ ملے گی. اور وہ کب ہو پاتی ہے جب آپ ایک کسی چیز کے لیے فارغ ہو کے اس کے اوپر کام کرتے ہیں. میں نا آپ سے چاہتا ہوں کہ کوئی آپ نا بڑا پریکٹیکل سولوشن بتائیں ہمیں. صحیح مسئلہ آپ نے بتا دیا ہے صحیح کہ ہمارا جو استاد ہے نا ظاہر بات ہے وہ ویل پیڈ نہیں ہے. اچھا, اس کی تنخواہ بڑی معمولی سی ہے اور یقیناً اس استاد سے ہم کوئی بہت ہائی فائی قسم کی ریسرچ بھی اس طرح سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے نا کہ وہ فلی ڈیڈیکیٹڈ ہو کے کرے, چونکہ آپ بھی یونیورسٹی کے استاد ہیں. اس کا حل کیا ہے؟ حل فخر بھائی کافی مشکل سوال آپ نے پوچھا ہے, اور میں جو سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک اسٹیپ پیچھے آنے کی ضرورت ہے. ہمیں کہتے ہیں کہ اگر آپ کے ہمسائے کا چہرہ لال ہے تو آپ کو اپنا جو چہرہ ہے وہ چپیڑے مار کے لال نہیں کر لینا چاہیے, تھپڑ مار کے اس کو اپنا لال نہیں کر دینا چاہیے. اس کو تو اللہ تعالیٰ نے لال بنا دیا تو ٹھیک ہے. اب اگر ہم آج اپنا معیار سیٹ کر لیں گے ویسٹرن ورلڈ کو یا عرب ورلڈ کو, وہ کہاں پر پہنچ کر ہم پیچھے رہ گئے اور ہم ان کی طرح بننے کی کوشش کریں گے تو پرابلم ہوگی اور ہم نہیں بن پائیں گے. ہمیں اپنی ریئلٹیز کو جاننا ہے اور اپنی حقیقت کے ساتھ جینا سیکھنا ہے ہمیں, اور اپنی حقیقت کو تسلیم کرنا ہے کہ یس ہم یہ ہیں اور ہم یہ ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر برائیاں پائی جاتی ہیں تو ہاں برائی پائی جاتی ہیں. میری ذات کے اندر اگر کوئی کمی ہے تو وہ ہیں, کوئی بڑی بات نہیں ہے. مجھے سب سے پہلے اس کو تسلیم کرنا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو اساتذہ ہیں وہ ابھی ماڈرن ریسرچز انوویشنز کی اوپر فوکس کرنے کے بجائے وہ ایٹ لیسٹ تعلیم کا جو ایک بیسک مقصد ہے تربیت کا, کہ وہ بچوں کو ایک اچھا انسان بنائیں, ایک اچھا ورکنگ پروفیشنل بنائے جس کے اندر کمٹمنٹ ہو, جس کے اندر اکاؤنٹیبلٹی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہو, وہ اپنے آپ کو جواب دہ سمجھے. تو اگر وہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی اور تربیت کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے تو ہمارے جتنے مسائل ہیں سب حل ہو سکتے ہیں. میں اکثر اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ آپ کو پاکستان سے شکایت ہے
کہتے ہیں ہاں ہے, مجھے بھی بہت سارے پاکستان سے شکایتیں ہیں, میں پاکستانی ہوں, اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ملک دیا ہوا, ایک زمین دی ہوئی ہے, مجھے اس سے محبت ہے, لیکن کیا مجھے اس سے شکایتیں نہیں ہیں؟ بہت سی شکایتیں ہیں. مجھے نہیں پتا کہ اگر کوئی میرے اوپر ظلم کر دیتا ہے تو مجھے اپنا حق کہاں سے ملے گا. مجھے نہیں پتا کہ مجھے پاکستان میں خالص چیز کہاں سے ملے گی. کیا دنیا کے اندر پاکستانیوں کی پہچان اس طرح سے کہ انہوں نے بہت زیادہ ترقی کر دی, چلیں دنیاوی لحاظ سے تو ہم انوویشن نہیں کر پائے, ہم ترقی نہیں کر پائے, یہ پہچان ہوتی کہ آپ نے اگر سچ دیکھنا تو پاکستانیوں کا دیکھ لو. اخلاقی طور پر آپ بڑے مضبوط ہوتے ہیں, بڑا جس چیز کے اوپر میڈ ان پاکستان کا ٹیگ لگا ہوتا ہے, دنیا کہتی ہے آنکھیں بند کر کے خرید لو اس چیز کو, اس کے اندر 2 نمبری کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. کیا یہ ہماری پہچان ہے؟ اس میں تو کسی کا, اس میں تو کوئی ہمیں وسائل نہیں چاہیے نا, اس میں تو ہمیں اپنی ول پاور چاہیے. تو ہمیں بنیادی طور پر پہلے اسٹیپ پہ آنا ہوگا. ایک بچہ جب وہ جاتا ہے جاب حاصل کرنے کے لیے تو اس کو نوکری نہیں ملتی, اس کو رشوت دینی پڑتی ہے. تو وہ لوگ جو بیٹھ کے وہاں پر رشوتیں لے رہے ہیں, وہ لوگ جو میرا حق کھا رہے ہیں, وہ لوگ جو مجھے عدل و انصاف نہیں دے رہے, وہ کہاں سے آئے ہیں؟ وہ مارچ سے تھوڑی آئے ہیں. اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں وہ آپ کی طرح کے اسٹوڈنٹس سے جو آج سے 15 سال پہلے آپ کی چیئرس پہ بیٹھے تھے, اور آج سے 15 سال کے بعد آپ بھی ادھر بیٹھے ہوں گے, آپ ادھر بیٹھے ہوں گے, یہاں پہ نئے بچے بیٹھے ہوں گے, جیسے آپ ان کو کوس رہے ہیں وہ آپ کو یہاں پہ بیٹھ کے کوس رہے ہوں گے. سو ہمیں ایک سے پیچھے آنا ہے, ہمیں تھوڑا سا تربیت کے اوپر کام کرنا ہے کہ ہر بندہ اپنے کام کو کام سمجھے. کیا ہمارے پاکستان میں فنڈس کی کمی ہے؟ ہمارے ایچ ای سی کے پاس کتنے فنڈس ہوتے ہیں, بٹ پرابلم یہ ہے کہ وہ فنڈس ایلوکیٹ کہاں پر ہوتے ہیں. کیا وہ فنڈس لگ رہے ہیں ریسرچ, تعلیم اور انوویشنس کی طرف جا رہے ہیں, یا وہ فنڈز لگ رہے ہیں ہمارے ظاہری ٹھاٹ باٹ کے اوپر, ہمارے پروٹوکولس کے اوپر, جی فلاں پروفیسر ہے اس کا گھر اتنا بڑا بنا دو, گاڑی دے دو, ہمارے وزراء کے آپ پروٹوکولس دیکھ لیں. میں وہ ایک میم ہی تھی خیر کو دیکھ رہے, کہتے تھے کہ جتنی بھی بڑی کنٹریز ہیں جو پیسہ دینے والی ہیں پاکستان کو, ان کے وزراء اعظم اور ان کے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کا پروٹوکول دیکھ لیں, اور جو قرض لینے والے ہیں, جو قرض لینے جا رہے ہیں, آپ ذرا ان کا پروٹوکول دیکھ لیں تو آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا. ان کے پاس پیسہ ہے, وہ پھر بھی یوٹیلائز نہیں کر رہے, لیکن ہم ان چیزوں کو کہاں پہ یوٹیلائز کر رہے ہیں. پرابلم کیا ہے؟ سیلف اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے کہ میں کبھی یہ سوچتا نہیں ہوں کہ مجھے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. رسول اللہ نے کہا, فرماتا ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. اگر آپ کو کسی جگہ پر کوئی عہدہ مل گیا ہے, کوئی آپ اچھی پوزیشن پہ آ گئے ہیں, تو آپ مسئول ہیں, آپ جواب دہ ہیں. تو آپ اس بات کو سمجھے کہ مجھے حقداروں کو ان کا حق پہنچانا ہے, اور اگر میں نہیں پہنچاؤں گا تو مجھے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے, اور مجھے اللہ کو اس کا حساب دینا ہے. یہ سوچ ہی نہیں ہے ہمارے ذہن کے اندر, تو کس طرح سے ہمارے مسائل کا حل ہوگا؟ ایک اللہ تعالیٰ نے جو کامیابی کے اصول بنائے نا, اچھا ایک اس کے اوپر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر ایک مسلمان کی کامیابی نہیں ہو سکتی جب تک اللہ تعالیٰ کے سامنے سیلف اکاؤنٹیبل نہ بنے. تو یورپ کے اندر یا ویسٹرن کنٹریز کے اندر کیا ان کے اللہ تعالیٰ کا کانسیپٹ موجود ہے؟ یہاں پر ایک فنڈامنٹل کو سمجھیں کہ ایک مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے اصول الگ رکھے ہیں, کافر کے لیے کامیابی کے اصول الگ ہیں. کافر کو تو اللہ نے دنیا میں دینا ہے, مسلمان کے لیے کامیابی کا معیار اللہ کے بغیر نہیں ہو سکتا, کہ اس کی ذات کے اندر, اس کے عمل کے اندر, اس کی ہر ایک سوچ کے اندر اللہ شامل ہو. اور اللہ شامل ہونے کا مطلب کہ ہم اللہ تو بہت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے نام سے ہمیں محبت بھی بہت ہے, بٹ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اکاؤنٹیبل اور جواب دہ ہونے کا کنسیپٹ میں اپنی ذات میں شامل کروں. اور یہ ایک, میں کہتا ہوں کہ یہ ایک 1 پوائنٹ سلوشن ہے کہ ہماری پوری قوم چھوڑ دے, وہ سارجنٹ کو چھوڑ دے, وہ اپنے والدین کو چھوڑ دے, وہ اپنے افسر کو چھوڑ دے کہ ٹائم پر آنا ہے تو میں وہاں پر کیمرہ لگا ہوا ہے یا مجھے فنگر پرنٹ ہے, اس کو چھوڑ دے. میں نے پہنچنا ہے, اللہ کے لیے وہ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. مجھے یاد ہے کہ جب ہم مرکز تربیہ میں پڑھتے تھے حافظ شریف صاحب کے پاس, تو میم ہم نے کبھی اس پرسپیکٹو سے سوچنے کی سوچا نہیں. وہاں پر ہم گئے تو ہمارا پہلا امتحان اور ٹیسٹ تھا, تو حفصہ فرمانے لگے کہ آپ لوگ دین کے طلباء ہیں اور آپ لوگ جو ہے وہ یہاں پر دین اور شریعت اور شریعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں, تو آپ لوگوں کا کل ٹیسٹ ہوگا, اور اگر دین کے طلباء کے اوپر ٹیسٹ میں نگران مقرر کرنا پڑ جائے تو پھر آپ لوگوں کو دین پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ فائدہ نہیں ہے دین کا, اور کام کریں جا کے, پھر آپ کچھ اور کام کریں. آپ دین مطلب کہ آپ ایک ٹیسٹ دے رہے ہیں, پیپر ہو رہا ہے, آپ دین کے طلباء ہیں, آپ قرآن پڑھ رہے ہیں, اور آپ کے اوپر ہمیں نگران مقرر کرنا پڑا ہے کہ آپ نقل نہ کریں, چوری نہ کریں. 2 متضاد چیزیں مل نہیں سکتی, رحمان اور شیطان مل نہیں سکتا. تو آپ نے فرمایا کہ آپ لوگوں کا کل ٹیسٹ ہوگا, میں پیپر بنا کے آپ میں سے کسی ایک اسٹوڈنٹ کو رات کو دے کے چلا جاؤں گا, اور اگلے دن وہ اسٹوڈنٹ آئے گا, وہ کویشچنس لکھے گا, باقی سب کریں گے. اور اسی طرح سے ہوا, وہ کویشچن میں پیپر بنا کے رات میں سے ہمارا جو ایک کلاس فیلو تھا اس کو دے کے چلے گئے. اگلے دن وہ آیا اور اس نے وہ دیا. یہ ایک زندگی کا ایک ایسا ایکسپیرینس تھا جو میں نے کبھی نہیں کیا. تو ہم ذرا تھوڑی سی, ہمارے اساتذہ ہیں یا اوور آل ہم لوگ جو ہے نا وہ اپنے بچوں کو اونرشپ دیتے بھی نہیں ہیں. بڑا شاندار یہ ہے نا. ہم مدینہ میں تھے, میں جس فلور پہ رہتا تھا وہاں پہ زیادہ تر ملیشین لوگ تھے,
تو وہ ملیشین طلبا کیا کرتے تھے, ہمارا کچن کمبائن ہوتا تھا, تو انہوں نے کچن میں لا کے میگیز انڈے وغیرہ لا کے رکھے ہوتے تھے. وہاں پر باکس پڑا ہوتا تھا کہ جس کو جو چیز ضرورت ہے وہ لے لے اور پیسے اپنے ساتھ ایمانداری سے رکھ دے. میں نے ایک دفعہ سے پوچھا کہ کیا آپ کے پیسے کبھی کم نہیں ہوئے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم میں جب بھی پیسے گنتا ہوں میرے زیادہ ہوتے کبھی کم نہیں ہوئے. جس نے بھی اٹھائے ہیں اس نے پیسے زیادہ ڈالے ہیں, کم نہیں ہوئے. ہم نے اپنی یونیورسٹی میں ایک آئیڈیا دیا کہ آپ اس طرح سے نا کریں کہ ہم نا ایک کنٹین تو بنی ہوتی ہے, تو چلیں کیا ہے زیادہ سے زیادہ پیسے کا نقصان ہو جائے گا, کوئی 50-60 ہزار لاکھ روپے کا نقصان ہو جائے گا, لیکن ایک ایکسپیریمنٹ تو ہونا چاہیے کہ یونیورسٹی کے ایٹریم کے اندر ہم ایک جگہ پر ایک ٹیبل ایک کاؤنٹر سیٹ کرتے ہیں, اس میں ہم کیٹل رکھتے ہیں, بڑی کیٹل رکھتے ہیں, اس میں آپ چائے وغیرہ بسکٹس وغیرہ رکھ کے چلے جائیں اور اس کے اوپر آپ لکھ کے لگا دیں کہ یہ آپ نے سیلف خود ہی یہاں سے آپ نے بائی کرنا, خود ہی پیسے رکھنے, اور وہاں پر یہ لکھنے کی بجائے نا کہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے, بڑا سارا لکھ کے لگا دیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. لیٹس سی کہ لوگ کس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگ ابھی اتنے گئے گزرے نہیں ہیں کہ وہ پڑھ کے بھی پھر بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں, خیر لوگوں اللہ تعالیٰ ہمارے حال کو پر رحم کرے. سو اوور آل ہمیں اپنے آپ کو سیلف اکاؤنٹیبل بنانا ہے. ہم نے یہ سنا ہے کہ پاکستان بھی اخوت کالج والوں نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا ہے اور وہاں پہ ماشاء اللہ یہ اس سے ایک ٹرینڈ بنے گا, اس سے آپ کے اندر ایک احساس پیدا ہوگا. تو ہمارے ہاں معذرت کے ساتھ جو ٹیچرز ہیں وہ بھی سیلف اکاؤنٹیبل نہیں ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی سیلف اکاؤنٹیبل نہیں ہیں, جو اوپر بیٹھے ہوئے ذمہ داران ہیں منتظمین ہیں وہ بھی سیلف اکاؤنٹیبل نہیں ہیں. اس سے اوپر چلے جائیں گے تو ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے یا کسی بھی لیول کے اوپر لیڈرشپ ہے وہ بھی سیلف اکاؤنٹیبل نہیں ہے, اور پھر پورا ملک ہی ہمارا جو ہے نا وہ سچائی کے رستے پر نہیں ہے. عبید بھائی آج کے پروگرام میں ہم نے سوچا تھا کہ آپ سے ہم میڈیا پہ بھی بات کریں گے, ہم جو ہے وہ انٹرپرینورشپ کے اوپر بھی بات کریں گے, لیکن میرے پروڈیوسر مجھے بتا رہے ہیں کہ جی ہمارا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. بلکہ مجھے تو یہ احساس ہو رہا ہے کہ ہمیں یہ تربیہ کے اوپر بھی ایک پورا سیشن کرنے کی ضرورت ہے, ایک پورا پروگرام کرنے کی ضرورت ہے. کہ اچھا یہ ابھی جیسے آپ یہ بات کر رہے تھے تو میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا تھا کہ یہ تو انڈیویجول سیلف اویئرنیس اور سیلف اکاؤنٹیبلٹی اور سیلف انڈرسٹینڈنگ, یہ تو یعنی اپنا ہی احساس ہے نا, اپنا احساس ہے آپ کا اللہ تعالیٰ جیسے آپ کہا کہ اللہ دیکھ رہا ہے, یہ احساس میرے اندر کس طرح آئے گا. اچھا ایک تو یہ نا کہ آپ وہ بچے ہیں جو ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں تو ان کو تو والدین سکھائیں گے یا بتائیں گے یا سمجھائیں گے. اب جو بالغ ہو گیا ہے, جو سمجھدار ہے اور وہ اچھے برے کی پہچان رکھتا ہے, اس کے اندر یہ احساس کس طرح سے پیدا کیا جا سکتا ہے, اس کے لیے کیا کیا آپ کے ٹریننگز ہو سکتی ہیں, اس کے کیا کیا ٹولز ہو سکتے ہیں. اس کے بہت ساری پریکٹیکل چیزیں, آپ کو کچھ ہرڈلز لگانی ہوتی ہیں. ہم نے کچھ ماڈلس بھی ڈیولپ کیے ہیں تربیہ کے یونیورسٹی میں, ہم امپلیکیٹ اس کو کرتے ہیں, اس کے اوپر بھی کبھی انشاءاللہ بات ہو سکتی ہے. میرا خیال ہے کہ اس میں ساتھ اب ہمیں اب یہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس کا ایک پارٹ 2 بھی کریں, ضرور یہ اسپیشلی تربیہ کے حوالے سے کریں کہ ہم خاص طور پہ سوشل میڈیا کے حوالے سے کہ ہم کس طرح سے اس کو فلٹرائز کر سکتے ہیں, چیزوں کیسے کر سکتے ہیں, اس کے جو امپیکٹس آ رہے, جو فیڈ آ رہی ہے وہ ہماری تربیہ میں کیسے افیکٹ کر رہی ہے. تو آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, آپ نے وقت دیا. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے آج عبید الرحمن شفیق صاحب, اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو ہے نا بات کی تربیہ کے اوپر, انسانی شخصیت کی تعمیر کے اوپر, اور انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ اصل میں فیڈ اور نرشمنٹ کا ایک ماڈل ہے کہ جس کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. یقیناً ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک اور ایپیسوڈ بھی کریں گے اور تربیہ کے حوالے سے ایکسکلوسیو کریں گے, کیونکہ وہ رفاع یونیورسٹی کے تربیہ ڈپارٹمنٹ کے اندر موجود ہیں اور وہاں پہ بچوں کی تربیت کرتے ہیں اور ٹریننگز بھی دیتے ہیں. تو ان سے ہم ضرور انشاءاللہ وقت بھی لیں گے اور آپ کے خدمت میں پیش بھی کریں گے. ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. يا ظلام